کابل جو کہ افغانستان کی جان اور اس کا دل ہے، اشرف غنی کے دور میں تو یہاں پر بے حیائی، فحش ڈانس، بچے بازی اور بے حیائی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن طالبان کے آتے ہی اب اس سٹی کا جو ماحول ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ کیا آپ نے کبھی اتنی بڑی روٹی دیکھی ہے؟ نہیں ناظرین، یہ کابل کی شان ہے۔ اس شہر کے خوبصورت مقامات، لوگوں کا سادہ رہن سہن، یہاں کی عورتوں کی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے پرانے بازار اور ایسے مقامات کی سیر کرائیں گے جس کو دیکھ کر آپ فریش ہو جائیں گے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کابل جسے پشتو میں داری کہا جاتا ہے، صرف افغانستان کا دارالحکومت ہی نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ 22 اضلاع پر مشتمل یہ حسین وادیوں اور بلند پہاڑوں کے درمیان آباد شہر 383 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں تقریباً 50 لاکھ لوگ بستے ہیں۔ کابل کی آبادی میں مرد اور عورتوں کا تناسب تقریباً برابر ہے۔ مرد لگ بھگ 52% اور عورتیں تقریباً 48% ہیں۔ یہاں بچوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ افغانستان کی آبادی زیادہ تر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کابل ایک ایسا شہر ہے جہاں مرد، عورتیں اور بچے سبھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کابل دنیا کے کثیر آبادی والے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، کابل کا جغرافیہ بھی اتنا ہی دلچسپ ہے جتنا اس کی تاریخ۔ یہ شہر جنوبی مشرق میں پاکستان اور شمال میں تاجکستان سے سڑکوں کے ذریعے جڑا ہوا ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 5900 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یعنی آپ یہاں پہنچے تو پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا اور وادیوں کا دل فریب منظر آپ کا استقبال کرے گا۔ صدیوں پہلے کابل اور قندھار وہ دو عظیم منڈیاں تھیں جو ہندوستان اور خراسان کے درمیان تجارتی مرکز ہوا کرتی تھی۔ ایران کے خراسان سے آنے والے قافلے اور ہندوستان سے گزرنے والے تاجر کابل میں قیام کرتے، خرید و فروخت کرتے اور یہ شہر ہمیشہ سے تجارت کا دل رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی وہی پرانے سامان ان بازاروں میں دستیاب ہے۔ خشک میوہ جات، گڑ، اسلحہ اور ہاتھ سے بنے فرنیچر تک۔ اگر آپ کبھی کابل کے بازار جائیں تو دنیا کے ہر قسم کے ڈرائی فروٹ یہاں ملیں گے اور وہ بھی انتہائی مناسب داموں میں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال سردیوں میں افغان تاجر پاکستان کے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور روڈز اور فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر ڈرائی فروٹ فروخت کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کابل کے بازار صرف خشک میوہ جات کے لیے مشہور نہیں۔ یہاں کھلے عام نشاور چیزیں بھی بکتی ہیں جیسے گانجا، نسبار اور افیون۔ یہ سب کچھ انہی بازاروں میں عام دستیاب ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ان کی مشہور بڑی روٹیوں کی۔ جگہ جگہ لوگ زمین پر یہ دیو ہیکل روٹیاں بچھائے بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں مقامی زبان میں خطل نما کہا جاتا ہے۔ یہ روٹی کئی دنوں تک خراب نہیں ہوتی اور اتنی بڑی ہوتی ہے کہ 2 آدمی پیٹ بھر کر کھا لیں۔ اور جب کھانوں کا ذکر ہو رہا ہے تو بھلا قابلی پلاؤ کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، وہی پلاؤ جو پوری دنیا میں اپنی خوشبو اور ذائقے کے باعث مشہور ہے۔ یہ ایسا ڈش ہے کہ پیٹ بھرنے کے بعد بھی دل چاہتا ہے کہ کچھ اور کھا لیا جائے۔ کابل کے ہر چوک، ہر گلی اور ہر بازار میں یہ پلاؤ ملتا ہے۔ یہاں کے لوگ عموماً اپنی روٹی، قہوہ اور گڑ کے ساتھ شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نمکین اور روئش جیسے گوشت سے بننے والے پکوانوں کے بھی دیوانے ہیں۔ یہ دونوں ڈشز پاکستان اور افغانستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہیں۔ اشرف غنی کے دور میں کابل اور بڑے شہروں میں مغربی طرز کی محفلیں، ڈانس پارٹیاں اور نائٹ کلبز بھی چلتے تھے۔ کئی ہوٹلوں اور گھروں میں موسیقی اور رقص کی محفلیں عام تھیں جہاں مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھتے، ناچتے، گاتے اور کھلے عام مغربی انداز کی تقریبات مناتے تھے۔ لیکن آج طالبان کی حکومت میں وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اب نہ ڈانس پارٹیاں ہیں، نائٹ کلبز، نہ ایسی تقریبات کی اجازت ہے۔ آج کے کابل میں ماحول بالکل مختلف ہے، زیادہ مذہبی، سنجیدہ اور روایتی۔ فحاشی اور کھلے عام محفلوں کی جگہ اب سادگی، پردہ اور اسلامی قوانین نے لے لی ہے۔ اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں عورتوں کی زندگی کافی حد تک بدلی ہوئی تھی۔ خواتین کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے دروازے کھلے تھے۔ بڑی تعداد میں لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور کچھ خواتین ڈاکٹر، صحافی، انجینئر اور سرکاری اداروں میں نوکریاں بھی کر رہی تھی۔ وہ شاپنگ کے لیے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے اور تقریبات میں جانے کے لیے بھی نسبتاً آزاد تھی۔ مگر آج طالبان کی حکومت آنے کے بعد عورتوں کی زندگی بالکل بدل گئی ہے۔ اب خواتین زیادہ تر نوکریوں سے نکال دی گئی ہیں اور سرکاری دفاتر میں بھی ان کا داخلہ محدود کر دیا گیا ہے۔ عورتوں کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، انہیں گھر سے نکلنے کے لیے مرد کے ساتھ ہونا لازمی ہے۔ شاپنگ، تعلیم اور سوشل لائف سب پر پابندیاں ہیں۔ حتیٰ کہ بیوٹی پارلرز بھی بند کر دیے گئے ہیں جو پہلے خواتین کی ایک بڑی تفریح ہوا کرتی تھی۔ اور ہاں، یہاں کے رہن سہن کا ایک اور پہلو بھی قابل ذکر ہے۔
افغانستان میں اس وقت طالبان کی حکومت ہے اور اسلامی قوانین کا نفاذ ہے۔ دنیا کی کسی بھی کانفرنس یا میٹنگ میں جب یہ لوگ شرکت کرتے ہیں تو اپنے روایتی قومی لباس میں ہی جاتے ہیں۔ ناظرین، سردیوں کے دنوں میں کابل کی فضا ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ لوگ ٹھنڈ کو دور کرنے کے لیے گرم قہوہ اور گوشت کی یخنی کا شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ برف سے ڈھکی گلیوں اور چمکتی روشنیوں میں گھومتے ہوئے اکثر یہ گمان ہوتا ہے جیسے ہم کسی یورپین کنٹری میں آ گئے ہوں۔ کابل کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں کی آبادی نے پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنائے ہیں۔ سینکڑوں مکانات پہاڑوں کے دامن اور چوٹیوں پر قائم ہیں جو اس شہر کو اور بھی حسین منظر دیتے ہیں۔ افغانستان کی سرزمین آج بھی طالبان کی حکمرانی میں ہے۔ ان کی موجودگی کے باعث فحاشی عام نہیں ہو سکتی۔ طالبان اکثر اپنے اسلحے کے ساتھ بازاروں اور گلیوں میں گشت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ خطہ صرف قدرتی حسن ہی نہیں بلکہ تاریخ اور روحانیت کا بھی امین ہے۔ کابل کے عقب میں شہنشاہ بابر کا مزار، تیمور شاہ، محمد نادر شاہ اور امیر عبد الرحمن جیسے حکمرانوں کے مقبرے موجود ہیں۔ لیکن سب سے خاص زیارت ہے سخی شاہ مردان کا مزار مبارک۔ یہ مزار نہایت خوبصورت اور وسیع ہے۔ پورا احاطہ نیلے اور سبز پتھروں سے آراستہ ہے۔ دیواروں پر حدیثیں اور دعائیں خوش خطی سے لکھی گئی ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ایک وقت نبی کریم کی مبارک چادر قندھار سے منتقل کرتے وقت رکھی گئی تھی۔ وہی چادر جس کے بارے میں رسول اکرم نے حضرت علی اور حضرت عمر فاروق کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد یہ امانت حضرت اویس قرنی کو دے دی جائے۔ آج یہ جگہ مسجد بھی ہے اور مزار بھی۔ اس کے سامنے ایک وسیع احاطہ ہے جہاں پورے افغانستان سے لوگ عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور سیاحت کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سخی شاہ مردان کا مزار کابل کا ایک بڑا سیاحتی مرکز بن چکا ہے۔ البتہ ناظرین، بارش کے دنوں میں کابل کے حالات کچھ اور رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ پہاڑوں سے برسنے والا پانی زور کے ساتھ شہر کی طرف لپکتا ہے جس کے نتیجے میں نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یوں اس شہر کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی مشکلات بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ ناظرین، بارشوں کے موسم میں پہاڑوں سے اترنے والا پانی کسی طوفان کی طرح سڑکوں پر دوڑتا ہے، راستے میں آنے والی ہر چیز کو نقصان پہنچاتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اسی کابل کے وسط میں ایک اور حسن بھی بہتا ہے، دریائے کابل۔ یہ دریا نہ صرف دیکھنے میں دلکش ہے بلکہ اپنی روانی سے پورے علاقے کو سیراب کرتا ہے۔ اس کی لمبی پھیلی ہوئی موجیں شہر کو زندگی بخشتی ہیں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے کابل کی ثقافت اور شادی بیاہ کی تو یہ اپنی مثال آپ ہیں۔ افغانی شادیاں کئی دنوں تک چلتی ہیں اور ان میں مہمان نوازی کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے۔ دسترخوان پر سب سے پہلے لذیذ قابلی پلاؤ، گوشت کے پکوان، یخنی اور بڑے سائز کی روٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ عورتیں رنگ برنگے کپڑوں میں بھاری زیورات کے ساتھ اور خاص طور پر روایتی افغان لباس میں نظر آتی ہیں۔ نوجوان لڑکیاں ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں اور مرد حضرات سفید شلوار قمیض اور پگڑی پہن کر شریک ہوتے ہیں۔ شادی کی تقریبات میں رباب اور دمبورا جیسے روایتی ساز بجائے جاتے ہیں اور لوگ جھومتے ہیں، رقص کرتے ہیں۔ یوں لگتے ہیں جیسے پورا گاؤں یا پورا شہر ایک جشن میں ڈوبا ہوا ہو۔ جدید طرز کی بلند و بالا عمارتیں، کشادہ سڑکیں اور روشن بازار کسی یورپین شہر کی جھلک دکھلاتے ہیں۔ یہاں 5 اسٹار ہوٹلز ہیں جہاں سیاح دنیا بھر سے آ کر قیام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں جہاں جدید برانڈز اور لوکل چیزوں کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ یوں کابل آج بھی اپنی صدیوں پرانی روایت کو سنبھالے مگر وقت کے ساتھ ساتھ جدید دور کے نقش قدم پر بھی چل رہا ہے۔ ناظرین، کابل شہر میں ٹیکسی اور بس سروس کا بہترین نظام موجود ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ٹیکسی کا کام سب سے زیادہ چلتا ہے۔ لوگ زیادہ تر پشتو اور دری زبانیں بولتے ہیں، انگریزی کم ہی جانتے ہیں کیونکہ تعلیمی شرح زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو دنیا جانتی ہے وہ یہ کہ مسلمان جہاں بھی ہوں بہادری ان کا ورثہ ہے اور افغان تو بہادری کی پہچان ہے، کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتے۔ سوچئے چنگیز خان ہو، برٹش امپائر ہو یا امریکہ جیسی سپر پاور، سب نے اس سرزمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، طاقت کے زور پر آئے، قتل و غارت کی، لیکن انجام میں سب کو ناکو چنے چبانے پڑے۔ یہ وہی افغان تھے جنہوں نے جدید مشینری، اسلحے اور ہوائی جہازوں کے بغیر بھی دنیا کی سپر پاورز کو شکست دی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پورے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہے۔ یہ بات ایک بار پھر ثابت کرتی ہے کہ اسلام کی طاقت اپنی جگہ قائم ہے، ناقابل شکست اور ناقابل زوال۔ ناظرین، آج کا افغانستان تیزی سے بدل رہا ہے۔ بڑے بڑے ترقیاتی پروجیکٹس شروع کیے جا چکے ہیں جو آنے والے وقت میں اس کی اکانومی کو نئی طاقت بخشیں گے۔ صدیوں کی تاریخ اور ورثے کے باوجود یہ سرزمین اب ایک نئے دور کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر کبھی آپ کا دل چاہے کہ افغانستان کی سیر کریں تو میرا مشورہ ہے کہ سردیوں میں ضرور آئیے۔ برف سے ڈھکے پہاڑ، ٹھنڈی فضائیں اور کابل کی روشن وادیوں کا حسن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے۔ اور ہاں، ایک اچھا کیمرہ اپنے ساتھ ضرور لائیے گا تاکہ اس جادوئی سرزمین کے ہر منظر کو آپ اپنی یادوں میں قید کر سکیں۔ کابل کی پہچان صرف اس کے بازار اور کھانے ہی نہیں بلکہ اس کی موسیقی بھی ہے۔ افغانی موسیقی کی تاریخ صدیوں پرانی ہے اور اس میں سب سے زیادہ مشہور ساز ہیں رباب اور ڈمبورا۔
رباب کو تو افغانستان کا قومی ساز بھی کہا جاتا ہے، جس کی دھنیں سن کر دل پرسکون ہو جاتا ہے۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔